اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کا آج چھٹا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل ہم نے نیت کے حوالے سے بات کی۔ روزے کے واجبات میں سے ایک واجب نیت تھی، اور ساتھ ساتھ امساک یعنی اپنے آپ کو مفطرات صوم سے بچا کے رکھنا، اس کے حوالے سے تفصیلات آپ تک پہنچا دیں۔ اب یہ نیت ہے، یہ کس وقت یہ نیت کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الصُّبْحِ الصَّادِقِ۔ جو نیت کا بہترین جو وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہے، یعنی کا بہترین وقت ہے۔ وَلَوْ نَسِيَ يَجُوزُ إِلَى الزَّوَالِ، اگر کوئی نیت کرنا بھول جائے تو زوال تک وہ نیت کر سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَنْوِيَ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَىٰ نِيَّةً وَاحِدَةً لِتَمَامِ الشَّهْرِ، اور یہ ایک طریقہ بھی درست ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو ایک نیت کی جائے پورے مہینے کے لیے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ وَمَعَ هَذَا لَوْ جَدَّدَهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَانَ أَفْضَلَ، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یعنی پہلے ہی رات کو پورے مہینے کے لیے نیت کرنے کے بعد اگر ہر روز نیت کی تجدید کرے، یعنی پہلے دن ہم نے اگر رمضان کی نیت کرنی ہو پورے مہینے کے لیے، اصوم غدا من شہر رمضان من اولہ الی آخرہ اداء لوجوبہ قربۃ الی اللہ، یہ پورے مہینے کے لیے نیت، اصوم غدا من شہر رمضان اداء لوجوبہ قربۃ الی اللہ، یہ ایک دن کے لیے نیت۔ لہٰذا اگر آپ پورے مہینے کے لیے ایک دفعہ نیت کر لیں، اس کے بعد ہر روز اپنی نیت کی تجدید کریں تو بھی طریقہ ٹھیک ہے، بہتر طریقہ ہے۔ وَلَا يَجُوزُ يَوْمَ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ ایک بات ہم نے واجب روزوں کے تذکرے میں یہ بات کی تھی کہ حرام روزوں میں سے ایک روزہ یعنی رمضان المبارک کی چاند کی رویت کے حوالے سے ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کل پہلی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ابھی بات آپ کو طے ہوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ کل کے لیے واجب کی نیت سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ ہم نے یعنی وہ حرام روزوں میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ يَوْمَ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ خیال کیا جائے نیت کرتے وقت کہ رمضان کی پہلی تاریخ کے لیے جو آپ نیت کریں گے وہ رویت کے بعد آپ کریں۔ آپ پہلے دن کے لیے واجب کی نیت سے آپ نہ کریں جب تک واضح نہ ہو کہ آج پہلی تاریخ ہے، تو اس وقت آپ نفل کی نیت سے آپ روزہ رکھ لیں۔ کل جب اگر واضح ہو جائے کہ آج پہلی رمضان ہے تو آپ کو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کریں تو اچھی بات ہے، نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ رمضان آ گیا، آپ کا روزہ فرض روزہ میں ہی شمار ہوگا، واجب روزوں میں ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض وہ رمضان کا پہلا دن نہ ہو تو آپ کے لیے ایک سنت روزے کا ثواب مل جائے گا۔ وَلَوْ نَوَى نَفْلًا وَبَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَاهُ، اگر آپ نے نفل کی نیت کر لی اور بعد میں ظاہر ہو گیا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے تو پھر آپ کے لیے یہی نیت کافی ہے۔ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ إِن لَمْ يَنْوِ لَا فِي لَيْلَةٍ وَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَىٰ نِيَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ عَلَى صِفَاتِ الصَّائِمِينَ وَزَالَتِ الشَّمْسُ يَجُوزُ لَهُ النِّيَّةُ إِلَى قُبَيْلِ الْغُرُوبِ عَلَى الْكَرَاهَةِ۔ ایک اور مسئلہ، آپ نے پہلے دن بھی نیت آپ نے نہیں کی ہے، ہر روز آپ نے جب آپ نے پہلے دن نیت نہیں کی تو آپ کو ہر روز پھر نیت کرنی چاہیے،
وہ بھی آپ ایک دن آپ بھول گئے، پہلی تاریخ کو بھی، پہلی رات کو بھی آپ نے نیت نہیں کی تھی پورے مہینے کے لیے، اور روزانہ کی نیت بھی اب ایک دن آپ بھول گئے، تو اس صورت میں وہ روزہ دار مغرب کی جو ہے قبیل الغروب یعنی سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک اگر اس کو یاد آ جائے میں نے نیت ابھی تک نہیں کی، تو اسی صورت میں اس کا روزہ ٹھیک ہے، وہ نیت کر لیں، اس کو روزہ درست ہوگا۔ لیکن اگر روزہ دار کی تمام صفات آپ کے اندر موجود ہیں، بھوک کا بھی ہے، پیاسے بھی ہیں، کوئی آپ نے یعنی جو ایک صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، نیت آپ نے نہیں کی، وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے تک یاد آ جائے، مسئلہ آپ کو نیت یاد آ گئی، آپ نے نیت کر لی، تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی وقت نکل گیا تو ایسی صورت میں پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی آپ کو قضا رہنی پڑے گی۔ وَيَنبَغِي، یہ ساری باتیں نیت کے لیے وقت کے حوالے سے ہو گئیں۔ وَيَنبَغِي أَن يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْكِذْبِ وَالْبُهْتَانِ وَالِافْتِرَاءِ وَعَيْنَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْقَبَائِحِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ وَإِن لَّمْ تُفْسِدْهَا ظاہرتاً۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ، ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دوسرے کے اوپر غلط الزامات لگاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، محرم نامحرم کا خیال بھی ہم نہیں کرتے۔ تو اس صورتحال کے حوالے سے ہے یہ پیراگراف کہ روزہ دار کو نہ صرف بھوکا پیاسا رہنا چاہیے بلکہ اپنی زبان کو غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، بہتان لگانے سے، افتراء لگانے سے اپنی زبان کو بھی بچائیں۔ وَعَيْنَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ، اور اپنی دونوں آنکھوں کو نامحرم کو بلا وجہ، بلا عذر، بلا ضرورت دیکھنے سے آنکھوں کو بچا کے رکھیں۔ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْقَبَائِحِ، باقی اعضاء و جوارح کو بھی یعنی گناہ کے کاموں سے روک کے رکھیں۔ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ، کیونکہ یہ افعال یعنی روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرنا، روزے کی حالت میں کسی کے اوپر الزام لگانا، روزے کی حالت میں نامحرم کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ کے اعمال کے ثواب کو کھا جاتی ہیں، اگرچہ دیکھنے میں آپ کا روزہ یعنی باطل کرنے والی چیز نہیں ہے، یعنی کسی کو دیکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، یہ تو شرعی حکم تو نہیں ہے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ آپ کے اسی گناہ کی وجہ سے اس کا ثواب جل جاتا ہے، وہ آپ گناہ جو اس کو جلا دیتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُفْسِدْهَا ظَاهِرًا، اگرچہ ظاہری طور پر بھی اس کا کوئی آپ کو نقصان نہ بھی ہو۔ تو یہ اصل جو روزے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف زبان سے بھوکا پیاسا رہے بلکہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ، اس کے کان کا بھی روزہ، اس کے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ، اس کی زبان کا روزہ، ان سب کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اگر روزہ رکھے تو اس کو اس روزے کا کما حق اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور اس کا ثواب جو ہے عطا فرماتا ہے۔ تو آج چھٹی رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی چھٹی تاریخ کو روزہ رکھ کر مندرجہ ذیل دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت النعیم میں اس شخص کو 1000 شہر عطا فرمائے گا۔ ہر شہر میں 1000 مکانات ہوں گے، ہر مکان میں 1000 تخت ہوں گے، اور ہر ایک تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تاخذنی لتعرض معصیتک ولا تضربنی بالسیئات نقمک واخبرنی من موجبات سخطک یا منتہا ہمت الراغبین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار، تیری درگاہ میں مجھ سے گناہ سرزد ہونے پر میرا مواخذہ نہ فرما، اور تیری ناراضگی کے سبب بننے والے گناہوں پر مجھے سزا نہ دے، تیری ناراضگی کے موجب بننے والی چیزوں سے مجھے باخبر فرما۔ اے رغبت کرنے والوں کی ہمت کی انتہا، اے سب سے زیادہ رحم والے،
تیری رحمت کا واسطہ. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.